السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، آج جو ہے کہ یہ تیسرا کلاس ہے ہمارے لیے اور آپ سبھی کے لیے، اردو انوادک والوں کے لیے، جس میں آج ہم پڑھیں گے نظم نگار میں آج امداد امام اثر کو پڑھیں گے اور نثر نگار بھی ہم پڑھیں گے۔ تو نظم نگار اور نثر نگار ہم دونوں کو آج پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پہلی شخصیت ہے امداد امام اثر اور دوسرے ہیں شاد عظیم آبادی۔ ان دونوں کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جو ہے کہ نثر نگار ہے، دوسرے کیا ہے؟ نظم نگار ہیں۔ ان سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ساتھیوں، کل جو ہے سنڈے کا دن تھا، کل ہم نے جو ہے کہ لکھت پریکشا کا ٹیسٹ لیا تھا، جس میں کچھ لوگ جڑے تھے، ان کو بہت فائدہ ہوا۔ پہلے تو انہوں نے 2 گھنٹے کا ٹیسٹ دیا، پھر اگلے گھنٹے میں ہم نے جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ان کا جوابی کاپی بھی ہم نے ان کو دیا ہے، جو ان کی جتنی بھی غلطیاں خامیاں تھیں ان کی باہر آئی ہے۔ جو جواب ہم نے دیا ہے ان سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کے لیے کافی مہتوپورن ہے۔ وہ جوابی کاپی ان کے لیے پریکٹس سیٹ بھی ہو گئی ہے اور ٹیسٹ کاپی بھی ہو گئی ہے۔ اس طریقے اگر آپ چاہتے ہیں، چاہے سہایک والے ہوں، انوادک والے ہوں، اگر وہ ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کیجئے، ہمارے گروپ میں جڑیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں آج امداد امام اثر کے بارے میں۔ تو چند ہم پوائنٹ کی بات کریں گے جس کو اپنے دماغ میں آپ کو رکھنا ہے، اسی حساب سے پھر آپ کو پڑھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، ان کی جو خطاب ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ شمس العلماء انہیں کہا جاتا ہے، کس کو؟ امداد امام اثر کو۔ امداد امام اثر اردو کے شاعر اور ان کی وجہ شہرت اردو کی تنقیدی کتاب کاشف الحقائق جو 2 جلدوں میں ہے ان سے ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امداد امام اثر جو ہیں وہ اردو کے شاعر ہیں، اور ان کی جو شہرت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے، ان کی ایک کتاب ہے جن کا نام ہے کاشف الحقائق اور وہ 2 جلدوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے ہے کہ امداد امام اثر سے مراد، امداد امام اثر جو ہے 17 اگست 1849 میں، اور یہ بہار آرا میں 1849 میں بہار آرا میں، کس میں؟ بہار آرا میں ضلع سالارپور میں پیدا ہوئے۔ 17 اکتوبر 1934 میں یہ انتقال ہوئے، اور یہ شیعہ عقائد سے تعلق تھا۔ ان کا تعلق، امداد امام اثر کا تعلق کس سے تھا؟ شیعہ عقائد سے تھا، اور 2 شادیاں انہوں نے کی تھی۔ اب اس 2 لائن میں آپ کو کئی ساری بات کلیئر ہو گئی۔ ان کی تاریخ پیدائش آپ کو مل گئی، اور مقام پیدائش جو ہے کہ یہ سالارپور آپ کو مل گیا، اور ان کی تاریخ وفات آپ کو مل گئی، اور ان کا جو مذہب تھا وہ آپ کو مل گیا، اور اسی طرح کتنی شادیاں کی تھی یہ آپ کو مل گئے۔ یہ جو مختصر چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ چلیے، شبلی اور حالی کے بعد، یعنی علامہ شبلی اور حالی، مولانا الطاف حسن حالی کے بعد اردو تنقید میں نئے معنوی مفاہیم اور رویوں کے مباحث نے ان کی تنقید کو منفرد انداز اور اسلوب بخشا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہارڈ اردو ہے، آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، جتنا آپ سمجھیں گے اتنا آپ لکھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ان کے ادبی اور تنقیدی مزاج پر سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی کے عکس نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کی تنقیدی مسائل پر، ان کی تنقیدی کتابوں پر ان کے سر سید احمد خان کے اور شبلی نعمانی کے، الطاف حسین حالی کے عکس، یعنی ان کے اثرات اس میں ملتے جلتے ہیں، ان کی اور ان کی دونوں کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ان کو سر سید کے فکریات سے تھوڑا سا اختلاف بھی تھا، یعنی امداد امام اثر کو سر سید کے ان کے جو تفکر و خیالات تھے ان سے ان دونوں کے آپس میں اختلاف تھا، ٹکراؤ تھا۔ اس بات کو بھی آپ منشن کر سکتے ہیں جب آپ مضمون لکھیں گے۔ امداد امام اثر کو اردو تنقید کی زبوں حالی کا احساس تھا، کیونکہ اردو کا قریبی حوالہ عربی یا فارسی ہے۔ اردو کا قریبی کیا ہے؟ یا تو عربی ہے یا پھر فارسی۔ اردو کوئی زبان تو تھی نہیں، لیکن جو اردو بنی ہے تو وہ عربی اور فارسی سے ان کا زیادہ تعلق ہے۔ باقی اور زبانیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر عربی اور فارسی ہیں۔ تو امداد امام اثر اردو، فارسی، عربی کے علاوہ انگریزی سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے انگریزی کا مطالعہ براہ راست کیا، یعنی اپنے آپ کیا،
لہٰذا ان کی تحریروں میں ٹھہراؤ اور توازن نظر آتا ہے، یعنی ان کی جو تحریر جو ان کی لکھاوٹ تھی ان میں سنتولن برابر کا نظر آتا تھا، لیکن انہیں شبلی اور حالی سے معنی پر لفظ فوقیت اختلاف تھا۔ یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا، کس کس سے کیا کیا اختلاف تھا۔ اور امداد امام اثر کی ہم بات کرتے ہیں ان کی یعنی کتاب کے بارے میں، تو امداد امام اثر کی کتاب کی فہرست کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے کاشف الحقائق، دوسری کتاب ہے مرآت الحکمہ، تیسری کتاب ہے فسنائے ہمت، چوتھی کتاب ہے کتاب الاسمار، اور پانچویں کتاب کیمیائے زراعت، اور پھر فوائد دارین، مصباح الظلم، کتاب الجواب، معیار الحق، ہدیہ قیصریہ، یا پھر ساتھ رسالہ تعاون، یا پھر نظر آل محمد۔ یہ تمام کتابیں ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ مختصر سی تعریف ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کری ہے کس کی ہے؟ امداد امام اثر کی ہے، جو آپ کو مضمون لکھنے میں، مضمون پڑھنے میں اور سمجھنے میں تمام تر سوالات کا جواب اس میں آپ کو مل جائے گا۔ 2-4 بار پڑھ لیجئے گا، یہ PDF آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد جو ہے کہ اپنی دماغ میں بٹھا لیجئے گا اور کام ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب پڑھتے ہیں شاد عظیم آبادی کو۔ کس کو پڑھتے ہیں؟ شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی کی غزل گوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو شاد عظیم آبادی کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے ان کے ہر طرف سے۔ پہلے ہم تعریف کر لیتے ہیں شاد عظیم آبادی کی غزل گوئی، وہ کس طرح کے غزل گو تھے، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کا شمار اردو کی کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ کس کی؟ یہ والی بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب ان کی آپ تعریف لکھیں گے تو ہر ایک شعراء، ہر ایک نثر نگار کی کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ کچھ خامی ہے، آپ کو ان کی خوبی اور خامی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نثر نظم میں 50 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، یعنی شاد عظیم آبادی نثر نگار بھی ہے، نظم نگار بھی ہے، دونوں نے انہوں نے جو ہے کہ 50 کتابیں چھوڑی ہیں، دونوں ملا کر کے، جن میں سے ان کی گوناگو خوبیوں کا علم ہوتا ہے، یعنی بہت ساری خوبیوں کا اضافہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جانکاری ملتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاد اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اردو الفاظ کا ٹکراؤ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شاد کا شعری لہجہ، شاد کا شعری لہجہ منفرد بھی ہے، یعنی الگ ہے اور مؤثر بھی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا نا کلاسیکی شعراء میں سے شامل ہوتے ہیں کون؟ شاد عظیم آبادی، تو ان کا لہجہ بھی تھوڑا الگ ہے۔ منفرد بولتے ہیں الگ ہونے کو، اور مؤثر یعنی اثر انداز کو، جس میں پربھاؤ پڑ جائے اسی کو بولتے ہیں مؤثر۔ ان کی شاعری ایک طرف دبستان لکھنؤ سے قصب فیض کرتی ہے تو دوسری طرف دبستان دہلی کی شعری خصوصیات بھی اپناتی ہے۔ یہ ان کی شعر کی خصوصیت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کی اب تھوڑی سی ہم ذاتی تعریف کر لیتے ہیں، ذاتی معلومات آپ کو پیش کرتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام علی محمد تھا، اور شاد ان کا تخلص تھا۔ اور ساتھیوں یہ جو ہے نا ان کی ولادت جو ہوئی ہے 8 جنوری 1964 کو نانا کے مکان واقع پورب دروازہ، شہر عظیم آباد، پٹنہ میں ہوئی تھی۔ یہ 2 لائن میں آپ کو سمجھ میں آیا، اصل نام علی محمد، تخلص سعد، ولادت 8 جنوری، اور مقام جو تھا ان کا یہ ہے پورب دروازہ، شہر جو ہے کہ عظیم آباد اور پٹنہ میں ہوا تھا۔ یہ سبھی چیزیں آپ اس کو، یہ چیزیں یہ والی جو ہے تھوڑا سا خاص ہے، ان کو آپ نوٹ کیجئے گا، رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ انہیں اپنے شہر سے بے حد لگاؤ تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام بھی منسلک کیا، لگاؤ رکھا اور جوڑا۔ شاد کے والد کا نام سید اظہار حسین عرف عباس مرزا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ان کے ابا 2 نام سے مشہور ہیں، یا تو اظہار حسین یا پھر عرف مرزا، عباس مرزا۔ تو یہ عرف نام زیادہ چلتا ہے، لیکن جب اندر ڈیپلی پڑھیں گے تو آپ کو اظہار حسین بھی ملے گا۔ جو الہ آباد کے رہنے والے تھے، 14-15 برس کی عمر میں وہ عظیم آباد چلے آئے تھے، جہاں شاد پیدا ہوئے، یعنی کہ معلوم ہوا 15 برس کے ان کے والد تھے اور یہ عظیم آباد آئے تو یہاں شاد پیدا ہوئے۔
اس کے بعد پھر شاد کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ 4 برس کی عمر میں تعلیمی سلسلہ ان کا شروع ہوتا ہے شاد عظیم آبادی کا، اور ان کے اساتذہ، اب دیکھیے ان کے جو استاد کرام ہیں، جو ان کے ٹیچرز ہیں، کئی سارے ہیں۔ ایک ٹیچر ہے جن کا نام انہوں نے لیا ہے، وہ خاص ہیں، لیکن ان کے اور بھی ٹیچرز ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے ہیں، جیسے کہ سید فرحت حسین، سید رمضان علی، سید برکت اللہ، یہ بچپن کے ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے۔ سید آغا جان اور حاجی محمد رضا جیسے نامور لوگوں کا نام شامل ہے۔ حالانکہ خود شاد نے اپنے استاد کا نام کیا بتایا ہے؟ یاد رکھیے گا، سید الفت حسین فریاد، کیا نام تحریر کیا انہوں نے؟ تو ان کا تخلص شاد نام علی محمد، اور استاد کا نام کیا ہے؟ عرف عباس مرزا، والد کا نام، استاد کا نام شاہ الفت حسین۔ ان سبھی چیزوں کو یاد رکھیے گا جو مین چیزیں ہیں۔ شاد کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصے تک انگریزی بھی پڑھی۔ اپنی ذاتی لیاقت اور لائق اساتذہ کی تربیت سے اردو، عربی، فارسی نیز تمام مذہبی علوم اور فن شعری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ وہ لکھنے کے طریقے ہیں، جس طریقے سے آپ مضمون لکھیں گے تو نمبر آپ کا اچھا ملے گا، اگرچہ آپ کے رائٹنگ کم ہو۔ تو علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں، پارسیوں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھی تھی، جس سے اس کی علمیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ابتدا میں شاد نے کلام پر اصلاح 2 لوگوں سے لی، جن کا نام، یعنی اپنے کلام پر، اپنے شعری کلام پر 2 لوگوں سے اصلاح لی، جس کا نام ہوتا ساتھیوں ناظر وزیری عبرتی، اور دوسرا نام ہے مولانا میر تصدق حسین زخمی۔ ان دونوں سے انہوں نے اپنا شعر و شاعری کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے، اور ان سے سیکھا بھی ہے، اور اپنی زبان و بیان میں اور شعر و شاعری میں اصلاح کروائی ہے، درستگی کروائی ہے۔ ادیبات اور فنون شاعری کی بیشتر کتابیں انہی 2 بزرگوں سے پڑھی ہے، لیکن ان کی تکمیل جو ہے شاہ الفت حسین فریاد سے ہوئی، اسی لیے اپنے استاد کا نام انہوں نے کیا لکھا ہے؟ الفت حسین فریاد، ٹھیک ہے، جو خواجہ میر درد کے شاگرد تھے۔ شاد نے اپنی پوری عمر ادب کی خدمت میں گزاری۔ ادب سے مرادی اردو ادب ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 60 تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ کتنی؟ 60 ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ ان کی علمی خدمات کا صلہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ملتا رہا، جو موجودہ حکومت تھا ان کے طرف سے بھی ان کی علمی خدمات کا وظیفہ ملتا رہا، جیسے کہ 1891 میں ملتا رہا ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے 1891 میں خان بہادر کا خطاب بھی عطا کیا، اور ساتھ ہی انہیں سرکار سے 1000 روپے سالانہ وظیفہ بھی ملتا رہا، مقرر ہوا۔ تو یہ چیز ہے، جب آپ لکھیے گا ان چیزوں کو منشن کیجیے گا مضمون لکھتے سمے، اور اس تاریخ کو نہیں بھولیے گا۔ شاد نے نثر و نظم میں کل ملا کر تقریباً 60 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سے زیادہ تر زیور طباعت سے آراستہ ہو چکی ہیں، یعنی زیادہ تر کتابیں ان کی چھپ چکی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو چھپنے سے اب بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جو چھپ چکی ہیں ان کا نام آپ کو دے رہے ہیں، جو چھپنے سے باقی ہے ان کے بھی نام آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو کلیات شاد کتاب کا نام ہے، کیا نام ہے؟ کلیات شاد۔ یہ 3 حصوں میں ہے، اور اردو کے نامور ناقد کلیم الدین احمد نے ترتیب دے کر کلیات شاد 3 حصوں میں ہے، جن کو کلیم الدین احمد نے ترتیب دے کر سیٹنگ کر کے 1978 میں شائع کیا ہے۔ اس سے پہلے انتخاب کلام شاد مرتبہ حسرت موہانی، یعنی انتخاب کلام شاد کو حسرت موہانی نے مرتب کیا 1909 میں۔ پھر آگے بڑھیں گے تو ریاض عمر کو 1916 میں شائع کیا گیا، اور کلام شاد جو ہے کہ ان کو قاضی عبدالودود نے مرتب کیا 1922 میں۔ اسی طرح میخان الہام، اس کو جو ہے کہ حمید عظیم آبادی نے مرتب کیا 1938 میں، اور اسی طرح سروش ہستی، اور اس کو جو ہے نقی احمد ارشاد نے مرتب کیا 1956 میں۔ یہ ساتھیوں فروغ ہستی، ان کو جو ہے کہ نقی احمد ارشاد نے مرتب کیا 1958 میں۔
اس ساتھ ہی یہاں قطعات شاد، اس کو جو ہے کہ فاطمہ بیگم نے مرتب کیا ہے، اور یہ 1900 ساتھیوں ہے 64 میں۔ اور یہ ساری کتابیں جو ہم نے نام لیا، یہ ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، طباعت ان کی ہو چکی ہے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کئی اور مجموعے ہیں جن میں میراثی شاد 2 جلدیں ہیں، جن کو جو ہے کہ نقی احمد نے مرتب کر کے 1952 میں ان کو کیا کیا ہے، طباعت کی ہے، نشر کیا ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے رباعیات شاد، اور پھر ہے تہنیت نامہ، طلسم قدا دنیا، اسی طرح ساتھیوں نثر ثمرۂ زندگی، فغان دلکش اور مادر ہند جیسی بہت سی تخلیقات ابھی بھی طباعت کی راہ دکھ رہی ہے، یعنی چھپنے سے قاصر ہے، چھپی نہیں ہے، چھپنے کے انتظار میں ہے۔ تو ساتھی یہ ہم نے آپ کے سامنے مختصر سا تعارف کیا ہے امداد امام اثر کا، شاد عظیمہ بادی کا، اور ساتھیوں ان کی کتابوں کا بھی ہم نے رکھا ہے، ان کو پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، مختصر ہے کیونکہ مختصر ہی پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو مختصر یاد ہو گیا نا ان کے پوائنٹ کی باتیں، تو آپ جو ہے نا کہ اس کو لمبا چوڑا آرام سے اپنی دماغ سے کر سکتے ہیں، یہ کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری یاد کریں، تھوڑا یاد کریں، ان کو دماغ میں بٹھائیں، اور لمبا چوڑا تو آپ اپنے آپ کر سکتے ہیں۔ رائٹنگ اچھی ہو، لکھنے کا طریقہ اچھا ہو، آپ کو نمبر مل جائے گا۔ جس طریقے سے ہم نے جو کل ٹیسٹ لیا تھا لکھت پریکشا کا، اور کافی ہیلپ فل رہا آپ لوگوں کے لیے، لیکن جس طرح سے آپ کی تیاری ہے، آپ نے جو ہمیں جواب دیا ہے، ہم اس سے پوری طور پر تسلی و تشفی نہیں رکھتے ہیں، کافی محنت کی ضرورت ہے لکھت پریکشا کے لیے ساتھیوں، آپ سبھی ساتھیوں کو۔ یا تو جن لوگوں کی محنت مکمل ہو چکی ہے وہ جڑے نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ محنت ہوئی نہیں ہے۔ سبھی ساتھی اس نمبر پہ کال کر کے لکھت پریکشا کی ٹیسٹ گروپ میں جڑیے گا، اور ہمارے آفیشیل پیج آفیشیل گروپ سے جڑیے گا، جہاں روزانہ کی کلاس پرائیویٹ کلاس ہوتی ہے وہ ملے گا، اور پی ڈی ایف بھی ملے گا، یہ پی ڈی ایف بھی وہیں ڈالا جائے گا۔ تو ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔